اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو سب سے پہلی بات جسے ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ساری مخلوق کر رہی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. سورۃ النور آیت 41. کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کو جانتا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم کرنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ سب مخلوق تسبیح کر رہی ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے سجدہ بھی کرتی اور ان کے سجدے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. سورۃ الرعد 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں خوشی اور ناخوشی سے اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، لیکن کر سب رہے ہیں. چیزوں کے سائے بھی صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں. جب سورج نکلتا ہے تو کسی بھی چیز کا سایہ، خواہ کوئی درخت ہو یا مکان ہو، اس کا سایہ کس طرف کو جاتا ہے؟ مغرب کی طرف. اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو سایہ کس طرف چلا جاتا ہے؟ مشرق کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم ایسے بنایا ہے کہ ہم کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، ہم جھک بھی سکتے ہیں اور ہم نیچے زمین پہ سجدہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہت سی مخلوقات کو ایسا جسم نہیں ملا. پہاڑوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو وہ ایک ہی جگہ فکس ہے. درخت بھی جس طرح اگتے ہیں پھر وہ ایک ہی جگہ رہ جاتے ہیں، وہ خود نہیں جھک سکتے، لیکن ان کے وجود کا سایہ زمین پر پوری طرح سجدہ کر رہا ہوتا ہے، وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. سورۃ النحل 48-49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کا سایہ کس طرح دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتا رہتا ہے؟ اور کتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، سارا دن ہی تقریباً. لیکن جو ہی سورج نکلتا ہے تو ان کا سایہ ڈھل جاتا ہے، پھر آہستہ 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 کم ہوتا ہے اور پھر ختم نہیں ہوتا، آخر میں بھی تھوڑا سا رہتا ہے اور پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، دوبارہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو گویا سارا دن وہ اپنے اس حال میں رہتے ہیں اور سجدہ کرتے رہتے ہیں. اور یہ سب چیزیں انتہائی عجز کا اظہار کر رہی ہیں، یعنی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں. آسمانوں اور زمین میں جتنی جاندار مخلوق ہے اور فرشتے بھی سبھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. تب آپ دیکھیے کہ زمین کی مخلوق ہو یا آسمان کی ہو، موجودات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ فرشتے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی جھکتے ہیں. تو اگر ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کر رہی ہے، جھکی ہوئی ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کی پکار آئے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. گویا یہ بول کر ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے آگے دوڑتے ہوئے آئیں اور تیرے آگے جھک جائیں. جس حال میں تو سب سے زیادہ ہمیں پسند کرتا ہے، یعنی سجدے کی حالت میں ہمیں اس تک پہنچنے کی تو توفیق دینے والا ہے. تو اس لیے کبھی بھی آذان سن کر نماز نہ چھوڑیں، جھک جائیں، عاجزی اختیار کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ ساری کائنات تو ایک طرف اور سجدہ نہ کرنے والے دوسری طرف. ساری چیزیں میجورٹی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے اور صرف چند انسان دنیا کے جو نماز نہیں پڑھتے وہ اکیلے تنہا رہ جائیں گے اور وہ اپنے انجام کو جا پہنچیں گے. سورۃ الحج آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب
وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ بار بار کیا فرما رہے ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ غور نہیں کرتے؟ دیکھو تو، آنکھیں تو کھولو، کیا ہو رہا ہے کائنات میں؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے. تو اے انسان جو سجدہ نہیں کرتا، تجھے کیا ہے؟ تو کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ تو کیوں نہیں اللہ کے آگے جھکتا جبکہ باقی سب جھک رہے ہیں؟ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. یہ کون ہے پھر جو عذاب کے مستحق ہوئے؟ جو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ سب سے پہلے سجدے سے انکار کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کے اس کو وہاں سے نکال دیا اپنے پاس. حالانکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں، اللہ کی مخلوق کو سجدے سے انکار کیا تھا. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا، اللہ کی بات نہیں مانی تھی. تو نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس کی اکڑ کو توڑنے کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. اور اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. یہ جو ذلیل کرنے کی بات ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ. سوچئے کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو بھری محفل میں کسی نے ڈانٹ دیا ہو تو آپ نے کیسا محسوس کیا؟ سب کے سامنے کیا لگا آپ کو؟ کہ میری بےزتی ہوگی. اس بےزتی کا آپ پر کوئی اثر ہوا؟ حالانکہ کیا تھا، ایک بات ہی تو تھی اور کوئی بڑی بات نہیں تھی، تھوڑی سی بات تھی، بس بات ہوئی ختم ہو گئی. لیکن اس کا اثر آپ کے دل پر پڑتا ہے کبھی؟ اب مثلاً گھر میں مہمان آئے ہوئے ہوں اور آپ کی امی آپ کو ڈانٹ دیں مہمانوں کے سامنے، تو ہو سکتا ہے کہ ڈانٹ آپ کو بری نہ لگے، لیکن کیا چیز بری لگے گی؟ کہ ان کے سامنے ڈانٹ دیا. اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو آپ کے پیرنٹس کے سامنے ڈانٹ دیں تو کیسا لگے گا؟ بہت برا لگے گا. اسی طرح اگر آپ کو بھرے بازار میں کوئی پیٹ دے، کو مارنے لگ جائے تو آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ برا لگے گا نا. تو سوچئے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان کی بے عزتی کا کیا حال ہوگا جنہیں پوری مخلوق کے سامنے، ہر چیز کے سامنے جہنم میں پھینکا جائے گا. وہ ذلت کیسی ذلت ہوگی، وہ کیسی بے عزتی ہوگی، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ ذلت کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو تکبر کرتے ہیں، جو اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں وہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اپنی پیدائش کے دن سے لے کر آج تک صرف سجدے میں انہوں نے سر اٹھایا ہی نہیں. کچھ ایسے ہیں جو صرف رکوع میں ہیں، انہوں نے رکوع سے سر اٹھایا ہی نہیں کبھی. کچھ ایسے جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور تسبیح کر رہے ہیں اور وہ اس سے کبھی رکے ہی نہیں، کنٹینیوس. آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ بہترین سے بہترین کیسٹ پلیئر، ریکارڈر، آئی فون، کوئی بھی چیز لے لیں جس پر آپ کچھ پلے کرنا چاہیں تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس میں کتنا زیادہ ڈیٹا آ جاتا ہے، 64 GB. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی بھر جاتا ہے. آپ کوئی بھی چیز اگر پلے کرنا چاہیں ایک دن رات لگی رہے گی، کچھ عرصہ لگی رہے گی، پھر اس چیز کی بیٹری ختم ہو جائے گی، پھر اس میں کوئی خرابی واقع ہو جائے گی، وہ ہیٹ اپ ہو جائے گی اور کام ختم. کوئی چیز دنیا میں پرماننٹلی کام نہیں کرتی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو پرماننٹلی بغیر تھکے، وہ تھکتے بھی نہیں، وہ ہم لا یفترون، رکتے بھی نہیں، وہ بور بھی نہیں ہوتے اور وہ مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں. انہیں کوئی اور کام کرنے کو ہے ہی نہیں، وہ چاہتے ہی نہیں، اور ان کا کسی اور چیز میں دل ہی نہیں لگتا سوائے اس کے جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انسانوں میں سے جو انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، مقرب بندے، وہ سب سے زیادہ نماز کی فکر کیا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان انبیاء پر جب کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو نماز کی پابندی کا حکم بھی دیا. کچھ یاد ہے قرآن مجید کی کوئی آیت کہ کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. یہ کس پیغمبر کو حکم دیا گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رہنے تک نماز کی وصیت کی گئی تھی. سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا
اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، جہاں بھی میں جاؤں برکتیں ہی برکتیں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں، یعنی زندگی کے آخری لمحے تک نماز کی پابندی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اور اپنی اولاد کی نماز کی فکر کرتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم آیت 40 میں آتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اور بس آپ دیکھیے کہ نماز کی پابندی کی دعا کرتے ہیں، حالانکہ وہ پیغمبر ہیں پھر بھی فکر کرتے ہیں، اور صرف اپنی نہیں اپنے بچوں کی بھی فکر کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ خود نماز پڑھ لیتے ہیں، بچے سوئے رہتے ہیں، کہتے ہیں بیچارے، ان کو نہیں اٹھاتے، ان کو نہیں جگاتے۔ ہم ان کی پڑھائی کی زیادہ فکر کرتے ہیں ان کی نماز سے، کہتے ہیں کہ اگر ان کی نیند ڈسٹرب ہوگی تو پھر یہ پڑھ نہیں سکیں گے، اور اگر پڑھیں گے نہیں تو ان کے نمبر اچھے نہیں آئیں گے، اگر نمبر اچھے نہیں آئیں گے تو اچھی جاب نہیں ملے گی، اچھی جاب نہ ملی تو اچھی جگہ شادی نہیں ہوگی۔ تو دنیا کے لیے اس قدر بھاگ دوڑ کہ دنیا جنت بن جائے، ہر چیز اچھی ہو جائے، خواہ نماز فوت ہو جائے، خواہ نماز نہ بھی پڑھی جائے۔ ایک مومن تو ایسا نہیں ہوتا، وہ تو اپنی اور اپنے ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر کرتا ہے کہ وہ نمازوں کی پابند ہو۔ سورۃ ابراہیم 37 میں وہ کہتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے، یعنی ساری دنیا چھوڑ کر بے آب و گیاس بالکل ایک صحرا میں لا کے میں نے اپنی اولاد کو بسایا، جہاں زندگی کی کوئی سہولت نہیں، جہاں کچھ نہیں اگتا، غیر ذی زرع، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ کیوں لا کے بسایا یہاں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ مقصد یہ ہے ان کو ہر چیز سے ہٹا کے یہاں لانے کا کہ یہ تیرے بندے بن جائے، تیری عبادت کرے۔ آج ہم میں سے کون پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو اپنا گھر مسجد کے قریب لیں تاکہ ہمارے بچے سہولت کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ سکیں؟ اور کب کس نے گھر بنا کر یہ کہا، اے رب میں نے اپنے بچوں کو یہاں اس گھر میں لا بسایا ہے تاکہ وہ تیری عبادت کرے، اور اس مسجد کے قریب گھر بنایا ہے تاکہ وہ تیری عبادت کے پابند ہو۔ اب تو ٹرینڈ یہ ہو گیا کہ لوگ مسجدوں سے دور گھر بناتے ہیں تاکہ وہ مسجد کا شور نہ ہے، وہ اذان کی آواز آتی ہے نا، نیند خراب ہو جاتی، بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ پھر جن بچوں کے ہم عیش و عشرت کا اور آرام کا اتنا خیال رکھتے ہیں، بڑے ہو کر وہ ہمارے بھی نہیں رہتے، کیونکہ ہم نے ان کو اللہ کا نہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو پھر اپنے ماں باپ کا بھی بننے کی توفیق نہ۔ تو ہم چاہے گھر بنائیں، چاہے کہیں ٹریول کریں، چاہے کوئی پلان کریں، پروگرام بنائیں، شادی بیاہ پارٹی کچھ بھی، تو اس میں نمازوں کے ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے ہر چیز کا خیال رکھیں۔ پہلا سوچیں کہ نماز کس وقت ادا ہوگی۔ مثلا سفر پہ آپ چل رہے ہیں، نکل رہے ہیں، تو ٹائم دیکھیں کہ نماز کا وقت تو نہیں قریب، تو نماز پڑھ کے نکلیں، یا پھر بیچ میں روک لیں گاڑی اگر اپنے اختیار میں نہیں روک سکتے تو جہاں بیٹھے وہیں پڑھیں، کیونکہ نماز تو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی نماز کی فکر کی تھی، لہٰذا آپ دیکھیے کہ پھر بچوں کے اندر کیسا اخلاق پیدا ہوا۔ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سورۃ مریم میں آتا ہے 54 اور 55، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کتاب یعنی قرآن مجید میں اسماعیل کا ذکر کیجیے، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے۔ یہ ان کی خاص خوبی بیان کی گئی، وعدے کے بڑے پابند تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ تو ایک پسندیدہ انسان کی خوبیاں کیا ہیں، کیا بتائی گئی کہ وہ کیا کرتا ہے؟ صرف خود نہیں، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتا ہے، گھر والوں کی نماز کی بھی فکر کرتا ہے۔ اور پھر پسندیدہ انسان کان صادق الوعد، وعدے کا سچا، جو کہا اسے کر کے دکھایا۔ پھر آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ، آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر ہجرت کی، جب ان کو آگ میں پھینکا گیا اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، تو پھر انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ دیا کیونکہ وہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ تو وہ اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے یعنی لوط علیہ السلام کو لے کر نکلے۔ تو وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالموں میں سے کوئی ظالم رہتا تھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ سارہ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیج دیں، یعنی اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کے ساتھ جو چاہوں کروں۔ کتنا مشکل وقت تھا، تو اب کیا کرتے، بھیجنا ہی پڑا، کیونکہ اگر آپ کسی ملک میں داخل ہو جاتے ہیں
تو آپ کو اس ملک کے قانون کی پابندی کرنی پڑتی. اور ویسے بھی وہ ایسا ظالم تھا کہ وہ نہ بھیجتے تو شاید وہ مار ڈالتا. اور دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، لیکن آزمائش کتنی بڑی آ گئی. ابھی ایک آزمائش سے نکل کے آ رہے ہیں اور ایک اور آزمائش. سوچئے کسی بھی مرد کو اگر یہ کہا جائے کہ تم اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دو، کتنا مشکل وقت ہوگا. لیکن انہوں نے خودکشی نہیں کی. سارہ علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب وہ لائی گئی اس کے محل میں، جب وہ بادشاہ ان کے پاس آیا تو وضو کر کے نماز پڑھنے لگی. کہنے لگی اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں. کون تھے رسول؟ ابراہیم علیہ السلام. تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کرنا، تو میری عزت کی حفاظت کرنا. تو کہتے ہیں کہ بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور وہ گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو ہی اس نے ہاتھ آگے بڑھا اس کا ہاتھ پتھر ہو گیا. یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ کس چیز کا؟ اس نماز کا فائدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا. ابھی آپ نے آیت بتائی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ ایسی مشکل آزمائشوں کے وقت کیا کرو؟ نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو. عام طور پر لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب مشکل آتی ہے سب سے پہلے نماز ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں. وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں میں تو نماز ہی بھول گئی. اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں ایسا کوئی وقت آئے کہ ہم نماز بھولیں یا اس سے کوتاہی کریں یا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر اللہ کی عبادت چھوڑ بیٹھے. یہ سخت آزمائش ہوتی اور یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہوتی کہ جس میں انسان، کئی دفعہ لوگوں نے آپ سے بھی سوال کیا ہوگا، لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہوتا ہے. ہمیں کیسے پتا چلے کہ کوئی تکلیف ہمارے لیے آزمائش ہے یا پھر عذاب ہے اللہ کا؟ اگر کسی تکلیف کے آنے پر ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتے ہیں تو یہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ اس سے درجے بلند کرنا چاہتا ہے. وہ کسی گناہ کی سزا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ایک امتحان ہے. اور اگر کوئی شخص اس پر جب امتحان آئے اور وہ اور بگڑ بیٹھے اور اللہ سے اور دور ہو جائے تو سمجھے کہ یہ کسی گناہ کی سزا ہے. کیونکہ نیکی کے بعد ایک اور نیکی کا موقع مل جانا یہ پہلی نیکی کا ثواب ہوتا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اس کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بعد ایک اور، ایک کے بعد ایک اور نیکی کا موقع دیتے جانا، راستے کھول دینا ہمارے لیے. تو جب ایک شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دل کھول دیتا ہے، اس کو نیکی سے محبت ہوتی ہے، وہ اگلی اور اچھی کرتا ہے. جب وہ کرتا ہے تو پھر ایک اور دروازہ کھلتا ہے، ایک اور کھلتا ہے، ایک اور کھلتا ہے. لیکن اگر انسان نیکی کے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو کیا ہوتا ہے؟ جب ایک نیکی چھوڑتا ہے نا، مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھا چلو نفل چھوڑ دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ ایک دن نفل چھوڑے نا ذرا، اگلے دن دل مانے گا پڑھنے کو، اگلے دن پھر شیطان کو بہانہ کروا دے گا، پھر چھوٹ جائیں گے. اگلے دن پھر چھوٹ جائیں، آپ کہیں گے اوہ یہ کیا ہو گیا، میں تو اچھی بھلی اتنی پابندی کرتی تھی، اشراق اور چاشت کی ہے تو میرے زندگی سے نکل گیا. تو جب نیکی کے بعد مزید نیکی کا موقع ملتا جائے تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، چاہے مشکل سے ہی ملے. اور اگر نیکی کے مواقع چھننے لگے اور نیکی کرنے کو دل نہ چاہے، نیکی کے لیے دل سخت ہو جائے، یا انسان عبادت چھوڑ بیٹھے یا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے تو یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ ہم تجھ سے دور ہو جائیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کمی کر دے. تو اس لیے ہر حال میں مشکل ہو کے آسان، چھوٹی ہو کے بڑی، جو میسر ہو نیکی کرتے چلے جائیں. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ سارہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے ایسی غیبی مدد کی کہ ان کی عزت بھی محفوظ ہوئی. اور اس کے بعد بادشاہ کے پاس ایک اور لونڈی تھی حضرت ہاجر، وہ انہوں نے ان کو گفٹ کے طور پر دے دی. کہا کہ یہ عورت بہت مختلف عورت، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ان کی کرامت تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھولے اور پھر حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر اس سے وہ گھر آباد ہوا جس کی محبت میرے اور آپ کے دل میں ہر وقت تڑپتی رہتی. اور ہم میں سے جب کوئی سنتا ہے نا کہ فلاں حج پہ جا رہا ہے تو دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب سنتے ہیں فلاں عمرے پہ جا رہا ہے تو دل کیسے مچلنے لگتا ہے کہ ہم بھی اڑ کے پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ تیرے لیے تو کچھ مشکل نہیں. یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ انہی لوگوں سے نا. اللہ نے ان کو اپنی طرف آنے کی وجہ سے اور نیکیوں کا موقع دے دیا. تو کبھی کسی حال میں بھی نماز کو بدنام نہ کرے کہ اچھا ہم نے تو نماز پڑھی تھی، ہماری تو دعا قبول نہیں ہوئی. کیا ہم نے وضو صحیح کیا تھا؟ کیا سجدے صحیح کیے تھے؟ کیا جو کچھ اس میں پڑھا تھا وہ صحیح تھا؟ یہ صرف ایک حاضری لگائی تھی. ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھی فائدہ نہیں. بھائی کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ریسیپی ٹھیک نہیں تھی. سارے لوگ کیک بناتے ہیں، کیا سب کا کیک ٹھیک بنتا ہے؟ کیوں نہیں ٹھیک بنتا؟ طریقے میں فرق ہوتا ہے نا. تب آپ کے میں تو اتنے پیسوں کا سب کچھ خرید کے لائی تھی، میرا تو کچھ نہیں بنا، آج کے بعد کیک ہی نہیں بنا رہی. نہیں بھائی، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پہلے کیک بنانا سیکھو، پھر صحیح مزہ آئے گا بنانے کا. اگر طہارت ہی ٹھیک نہیں، غسل ہی ٹھیک سے نہیں کرتے، وضو ہی ٹھیک سے نہیں کر رہے، رکوع سجدہ قیام یہی ٹھیک سے ادا نہیں ہو رہا، نماز میں چوری ہو رہی ہے، سطر ہی ٹھیک نہیں، تو کیا نماز پڑھی آپ نے؟
کیونکہ نماز کے تو ادائیگی کی اور قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں، صرف چند ٹکرے مار لینے کا نام نماز نہیں ہے. تو اس لیے کبھی خدا کے لیے نماز کو بدنام نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی مدد کی. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی پہچان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی امت کی پہچان کیا ہوگی. صحابہ کی پہچان تو قرآن نے بتا دی، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام کافروں پہ بہت سخت ہیں، آپس میں بہت نرم دل ہیں. یہ سچے مومن کی پہچان. وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی نرم ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مہربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھنے والے ہوتے ہیں. رحماء بینہم. اور ان کی پہچان کیا؟ تراہم رکعا سجدا. تم ان کو دیکھو گے کہیں رکوع کر رہے ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے، یعنی ان کو سب سے زیادہ محبت ہی نماز سے ہے. آج آپ دیکھیں لوگ حجاب بھی اوڑھ لیتے ہیں، درس بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. کس قدر آفت ہے. یہ کیسا دین ہے جس کا پہلا رکن ہی نماز ہے، پہلی شرط ہی نماز ہے. اور پھر یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس طرح رب کو خوش کر دے، راضی کر دے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے پیشانیوں پر، ان کے ماتھوں پر امتیازی نشان موجود ہیں. ان کی یہی صفت تورات میں بیان ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس طرح ہوں گے. ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں تو پہچانتے ہیں، لیکن آپ کے بعد جو آپ کی امت کے لوگ آئیں گے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ سیاہ گھوڑوں کے درمیان اگر ایک سفید گھوڑا ہو تو کیا اس کو نہیں پہچانا جائے گا؟ تو قیامت کے دن لوگوں کے درمیان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ ہوں گے وہ اپنے وضو کے اعضاء کی چمک سے پہچانے جائیں گے. قیامت کے اندھیرے میں ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے بازو چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے. وہ جہاں چلیں گے چمک ساتھ ساتھ جائے گی. اس چمک کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جائیں گے یہ میری امت ہے، اور ان کو بلا لیں گے، آ جاؤ میری طرف آ جاؤ. کیونکہ حشر کے میدان میں بڑی سخت گرمی ہوگی، شدید پیاس ہوگی، تو آپ ان کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ کو جب کوئی غم لاحق ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے تھے. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں، بڑی اہم بات ہے سننے کی، کہ غم کے مارے، پریشانی کے مارے ہمارا دل ڈوبا جا رہا ہے، ہم کریں کیا؟ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں. بتائیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کے وقت کیا کرتے تھے؟ یاد رہے گا، غم، دکھ، تکلیف، پریشانی، گھبراہٹ، بے چینی، ڈپریشن، علاج نماز ہے. نفل پہ نفل پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی. کیا آپ کو پتا ہے کہ رات کی نماز لمبی کیوں ہے؟ عشاء کی کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ جو پوری پڑھتے ہیں وہ 17 پڑھتے ہیں. اگر ہر رکعت 2 منٹ میں پڑھی جائے تو کتنے منٹ لگے گے؟ 34. گویا آدھا گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کرے تو اس کو نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. وہ اتنا تھک جائے گا کہ بستر پہ پڑتے ہی سو جائے گا، اور صرف جسمانی طور پہ نہیں تھکے گا، ساتھ ذکر بھی کر رہا ہوگا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، گولیاں کھانی پڑتی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نماز ٹھیک نہیں ہوتی. نیند نہ آنے کے کئی اور اسباب بھی ہو سکتے، بیماری بھی ہو سکتی. لیکن اگر آپ یہ نسخہ ٹرائی کریں کہ عشاء کی نماز کو اچھے سے لمبا کر کے یا زیادہ قرات کر کے لمبے سجدے کر کے پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کیسے نیند آتی، گولیاں چھٹ جائیں گی ساری. مغیرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ کے قدم یا پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے. جب آپ سے اس کے متعلق پوچھا جاتا کہ آپ کے پاؤں کیوں سوج گئے ہیں اور آپ اتنا کیوں کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟